بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روح کی بیماریاں اور ان کا علاج، سبق نمبر 3، حدیث نمبر 13۔ حضرت عکاف رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کرفس ایک عبادت گزار شخص تھا۔ کسی سمندر کے کنارے 300 سال تک اس طرح عبادت کی کہ دن کو روزہ رکھتا، رات کو نماز میں قیام کرتا۔ پھر ایک عورت کے عشق میں مبتلا ہو جانے کی وجہ سے حق تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا اور سب عبادت کو چھوڑ دیا۔ پھر حق تعالیٰ نے اس کے بعض عمل کی برکت سے توجہ فرمائی اور اس بلا سے چھٹکارا عطا فرمایا اور معاف فرما دیا۔ پھر مخاطب سے فرمایا، اے عکاف، تم نکاح کر لو، وَإِلَّا فَأَنْتَ مِنَ الْمُدْبِرِينَ، ورنہ تو خسارے میں ہوگا۔ اسی طرح حدیث کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، شرارکم عزابکم وارادل موتاکم عزابکم، تم میں سب سے برے وہ لوگ ہیں جو بغیر بیوی کے ہیں، اور تمہارے مرنے والوں میں برے لوگ وہ ہیں جو بغیر بیوی کے تھے۔ اور عکاف رضی اللہ عنہ کو نکاح نہ ہونے کے سبب شیطان کا بھائی فرمایا۔ نیز ارشاد فرمایا کہ نیک لوگوں پر شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار عورتیں ہیں۔ پھر حضرت عکاف رضی اللہ عنہ نے نکاح کر لیا۔ فائدہ، اس حدیث میں نکاح کی ترغیب ہے اور نکاح نہ کرنے کے فتنوں کا ذکر ہے، لیکن نکاح سے مجبور لوگوں کے لیے دوسری روایت میں روزے کا علاج مذکور ہے۔ نمبر 14، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص مسکین ہے جس کی بیوی نہ ہو۔ لوگوں نے عرض کیا، وَإِنْ كَانَ كَثِيرَ الْمَالِ، اگرچہ مال زیادہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ وہ زیادہ مال رکھتا ہو۔ پھر فرمایا، وہ عورت مسکینہ ہے جس کا شوہر نہ ہو۔ لوگوں نے عرض کیا، وَإِنْ كَانَتْ كَثِيرَةَ الْمَالِ، اگرچہ مال کثیر رکھتی ہو۔ ارشاد فرمایا، اگرچہ مال کثیر رکھتی ہو۔ نمبر 15، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا پونجی ہے اور بہترین دولت دنیا کی نیک عورت ہے۔ نمبر 16، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے صرف حسن کو دیکھ کر یا صرف مال دیکھ کر نکاح نہ کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ حسن اس کو برائی کی طرف لے جاوے اور مال اس کو سرکش اور بدتمیز کر دے۔ بس نکاح میں دین کو مقدم رکھو، یعنی عورت دیندار ہو تو اس سے نکاح کرو۔ نمبر 17، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تزوج فقد استکمل نصف الایمان فلیتق اللہ فی النصف الباقی، جس شخص نے نکاح کر لیا اس نے بے شک آدھا ایمان مکمل کر لیا اور باقی آدھے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ فائدہ، نکاح سے دل کو سکون رہتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت آسان ہو جاتی ہے۔ بس ہمت اور تقوی کا اہتمام رکھے تو انشاءاللہ تعالی محفوظ رہے گا۔ نمبر 18، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت جب سامنے آتی ہے تو شیطان کی صورت میں، یعنی اس کا سامنا اور اس کا پیچھا دونوں دل کو اور ایمان کو خراب کرتا ہے۔ بس جب کسی شخص کی نظر کسی عورت پر پڑ جاوے اور اس کا خیال آئے تو اپنی اہلیہ سے صحبت کر لے، اس عمل سے اس کے نفس کا برا تقاضا ختم ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں، ان الذی معہا مثل الذی معہا، یعنی جو تمہاری بیوی کے پاس ہے وہ بھی اس چیز کی طرح ہے جو اس اجنبیہ کے پاس ہے۔ نمبر 19، من عشق وکتم وعف ثم مات فہو شہید، جو شخص عاشق ہوا اور اپنے عشق کو چھپایا اور پاک دامن رہا، یعنی نہ آنکھ سے دیکھتا ہے، نہ ہاتھ سے خط لکھتا ہے، نہ پاؤں سے جاتا ہے اس کی گلی میں، نہ دل میں قصدن اس کا خیال لاتا ہے اور اس گھٹن سے مر گیا تو وہ شہید ہے۔ نمبر 20، النساء حبائل الشیطان لأنه يصطاد بهن الرجال ويجعلهن اسبابا لاغوائهم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں شیطان کی جال ہیں۔ حبائل کے معنی پھندا اور جال کے ہیں، یعنی شیطان عورتوں کے ذریعے سے مردوں کا شکار کرتا ہے۔ نمبر 21، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
ان النظر سهم من سهام ابلیس مسموم من ترکها مخافتی ابدلته ایمانا یجد حلاوته فی قلبه۔ ترجمہ، حدیث قدسی ہے، حق تعالیٰ کا ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل فرمایا، نظر شیطان کے تیروں میں سے زہریلا تیر ہے۔ جو شخص میرے ڈر سے دل کے تقاضے کے باوجود اپنی نظر پھیر لے، میں اس کے بدلے اس کو ایسا پختہ ایمان دے دوں گا جس کی لذت وہ اپنے قلب میں محسوس کرے گا۔ نمبر 22، جب تم میں کوئی دیکھے کسی حسین عورت کو اور وہ اس کو اچھی معلوم ہو، بس اس کو چاہیے اپنی بیوی کے پاس چلا جائے، یعنی اس سے صحبت کر لے۔ فَإِنَّ الْبُضَعَ وَاحِدٌ وَمَعَهَا مِثْلُ الَّذِي مَعَهَا، کیونکہ شرمگاہ دونوں جگہ ایک ہی ہیں، اور بیوی کے پاس بھی ویسی ہی چیز ہے جیسی اس اجنبی عورت کے پاس ہے۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد، اپنی نظر کو ہر چیز میں صرف ضرورت کے درجے تک رکھنا چاہیے اور لذت کے درجے کے پیچھے نہ ہو، کیونکہ لذت کی کوئی حد نہیں، بس جو اس کے پیچھے ہوگا اس کو کبھی تشویش سے نجات نہ ہوگی۔ اور جو شخص صرف ضرورت پر کفایت کرے گا، جس وقت ضرورت پوری ہو جائے گی اس کو سکون ہو جائے گا۔ بس اجنبیہ کی شرمگاہ کو اپنی بیوی کی شرمگاہ پر کوئی زیادتی نہیں، اور دونوں میں فرق کرنا محض شیطان کا ملمہ ہے۔ یہ تقریر حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جس کو حضرت اقدس حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے التشرف بمعرفت احادیث التصوف جلد 40 میں نقل فرمایا ہے۔